اب یہ سارا گراؤنڈ پریپیئر ہو رہا ہے دجال کے لیے. ابلیس بھی لگا ہوا ہے, ٹھیک ہے, ہالی ووڈ بالی ووڈ وغیرہ بھی اس کا ایک پورا گراؤنڈ تیار کر رہے ہیں, ٹی وی سیریز بھی ہیں. دجال کی کچھ خصوصیات, دجال کون ہے, کب آئے گا, اس کی خصوصیات کیا ہیں. پہلی چیز اس کے بارے میں جاننا اس لیے بہت ضروری ہے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدم علیہ السلام کی پیدائش سے لے کر قیامت تک کوئی فتنہ اتنا بڑا نہیں ہے جتنا فتنہ دجال. آپ کو پتا ہے کہ صحابہ کہتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دجال کی بات کرتے تھے تو ان کا چہرہ سرخ ہو جاتا تھا اور ان کی آنکھیں بڑی ہو جاتی تھیں اور وہ بہت اونچی اونچی ہمیں بتاتے تھے اور ہمیں ایسے لگتا تھا جیسے ابھی پیچھے سے آ جائے گا. ہم ڈر جاتے تھے کہ دجال پتہ نہیں ہے کیا. حدیث میں آتا ہے کہ دجال کے آنے کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ جمعے کے خطبوں میں اس کو ڈسکس کرنا بند کر دیں گے لوگ. وہ آئے گا ہی تب جب اس کے بارے میں بات کرنا ختم ہو جائے گا. اور آج کتنا ریئر ہے, کتنا ریئر ہے. مجھے نہیں یاد پڑتا میں نے جمعے کا خطبہ دجال پہ کبھی سنا ہو, مجھے نہیں یاد پڑتا. لیکن بہرحال جو ضرورت محسوس کرتا ہے اسے اس پہ بات کرنی چاہیے. تو اس لیے اس کے بارے میں جاننا بہت ضروری ہے کہ اس سے بڑا فتنہ ہی کوئی نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بڑے سے بڑا مومن دجال کے سامنے آئے گا اور بڑھ کے مارے گا کہ میرا بہت ایمان ہے, میں اس کا مقابلہ کروں گا. اور دجال جب اسے اپنی شہادتیں دے گا, اپنے شواہد پیش کرے گا تو وہ بھی کنونس ہو جائے گا, وہ بھی دجال کا پیروکار ہو جائے گا. اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دجال کو فیس نہ کرنا, بھاگ جانا, فلی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آئی ایڈوائز یو ٹو فلی, بھاگ جانا, دوڑ لگا دینا, دجال کو فیس نہ کرنا کیونکہ بڑے سے بڑا مومن اس کے سامنے جا کے ہل جائے گا. اب ان احادیث کو میں تھوڑا سا اس طرح سمجھتا ہوں, یہ سمجھ ہے میری اور کچھ علماء کی سمجھ ہے کہ آج آپ اگر ویسٹرن سویلائزیشن کی طرف دیکھیں, مغربی تہذیب کی طرف, تو ان کی جو تہذیب ہے وہ اتنی زیادہ قائل کرنے والی ہے, اتنی زیادہ قائل کرنے والی ہے کہ اگر آپ کا ایمان مضبوط نہیں ہے تو آپ گئے. اور میں نے لوگوں کو جاتے دیکھا, میری یونیورسٹی کے لوگ جو داڑیوں والے تھے, نمازیں پڑھتے تھے, جرمنی گئے, امریکہ گئے, داڑھی بھی کٹ گئی, سب کچھ گیا, دین بھی گیا, ایتھیسٹ ہو گئے, دہری ہو گئے, خدا کا انکار کرنے والے بن گئے. کیوں؟ جب ان کے سامنے وہ لٹریچر پیش کیا گیا, فلسفے کا, سوشولوجی کا, سائیکالوجی کا, اور خدا کے بارے میں طرح طرح کی باتیں ان سے کی گئیں, اور سائنس کے شواہد ان کے سامنے پیش کیے گئے, ان سے سوالات کیے گئے کہ بتاؤ انسان کو کس نے بنایا, دلیل دو, کائنات کو کس نے بنایا, بگ بینگ کس نے کی ہے, وغیرہ وغیرہ. اب چونکہ ان بیچاروں کے پاس نہیں علم تھا, پھنس گئے, اور پھنس گئے تو قائل ہو گئے. اسی طرح آپ نیو یارک جائیں, دبئی جائیں, انسان کھو جاتا ہے. انسان کہتا ہے اصل زندگی تو یہی ہے, میں پتہ نہیں کدھر جیتا رہا ہوں, میں پتہ نہیں کہاں تھا. انسان موویوں کی دنیا میں چلا جائے تو کھو ہی جاتا ہے, سین میں چلا جائے کھو ہی جاتا ہے, پتہ نہیں میں کدھر آ گیا. تو یہ سارا دجال کی جنت ہے میرے نزدیک. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ دجال کے ہاتھ میں جنت بھی ہوگی, دوزخ بھی ہوگی, لیکن اس کی جنت جہنم ہے. اس لیے میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ اس کی جنت سے قائل نہ ہونا اور بھاگ جانا. تو میں اس کی جنت سمجھتا ہوں مغربی تہذیب, ضروری نہیں یہی ہو لیکن میں سمجھتا ہوں. کیوں؟ کیونکہ وہ